بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان۔ نام سید احمد خان تھا۔ پیدائش 17 اکتوبر 1947 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے نانا خواجہ فرید کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی بسم اللہ کی رسم شاہ غلام حسین نے کی۔ لقب ان کا جو ہے وہ مصلح قوم ہے، قوم کی اصلاح کرنے والا۔ خطابات: عارف جنگ، جنگ کی پہچان کرنے والا۔ جواد الدولہ، بہادر شاہ کے دربار سے ان کو یہ خطابات ملے تھے۔ والد کا نام میر متقی، شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر۔ ان کا سلسلہ امام تقی سے ملتا، اس لیے آپ کو تقیصیت کی ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان مغل حکومت سے وابستہ ہو گئے۔ والدہ کا نام عزیز النساء، ایک مذہبی، نیک سیرت اور تعلیم یافتہ خاتون تھے۔ سر سید کی تربیت ان کے والدہ کے ہاتھ ہوئی۔ تعلیم: سر سید نے اسلامی تعلیم مولوی فضل الحسن، مولوی نواز شاہ مخصوص اللہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ دلی میں ہی انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ زمانے کے لحاظ سے سر سید نے دیگر مشرقی علوم پر بھی مہارت حاصل کی، مثلا فلسفہ، منطق اور ریاضی وغیرہ۔ حالات زندگی: سر سید 21 سال تک بے فکری کی زندگی گزارتے رہے، لیکن 1838 میں والد کی وفات کے بعد کی وجہ سے ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے 1839 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت شروع کی۔ ملازمت کی ابتدا دلی سے ہوئی، اس کے بعد تبادلہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مین پوری میں مصنف رہا۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ بجنور ہوا۔ 1857 کے دوران میں سر سید احمد خان بجنور میں ہی تعینات تھے۔ اس کے بعد مراد آباد تبادلہ ہوا، جہاں صدر امین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1857 کے ہنگامے کی وجہ سے جو تباہی مسلمانوں کی ہوئی، اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے مراد آباد میں انہوں نے ایک یتیم خانہ اور شفا خانے کی بنیاد رکھی۔ یتیم خانہ اور ایک اسپتال کی بنیاد انہوں نے رکھ دیا، کیونکہ 1857 کے ہنگامے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ سر سید کی حیات و خدمات: 1857 سے پہلے کا دور، اس میں حکومت کے ایک فعال کارکن کی حیثیت سے تھے اور ساتھ ہی ایک مصنف بھی تھے۔ اس دور میں ان کی ایک یادگار تصنیف آثار و سنادید شائع ہوئی۔ 1857 کے بعد کا دور، یہ سر سید کا دوسرا دور تھا۔ اس دور میں ان کی حیثیت ایک قومی ہمدرد اور مصلح قوم کی حیثیت سے تھی اور بہت سی خدمات اپنی قوم کے لیے شروع کیے تھے۔ 1857 کے ہنگامے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا منظر انہوں نے اپنی تصنیف تاریخی سرکشی بجنور میں پیش کیا۔ 1859 میں انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک اہم کتاب تصنیف کی۔ 1860 میں لائل مومنٹس آف انڈیا کے نام سے ایک اہم کتاب لکھی۔ 1869 سے ان کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بنارس میں تعینات تھے۔ بنارس میں ان کا تبادلہ 1867 میں ہوا۔ بنارس میں عدالت میں جج تھے اور یہاں سے 1876 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ بنارس میں ہی انہوں نے انگلستان جانے کا ارادہ کیا۔ سفر کا اصل مقصد وہاں کی تعلیمی اداروں کی تعلیمی نظام اور طلباء کی رہائش کو دیکھنا تھا۔ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1857 میں علی گڑھ میں ایک مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی۔ یہاں کالج ترقی کرتے ہوئے 1920 میں ایک یونیورسٹی بن گئی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ اہم تصنیفات: آثار سنادید، خطاب احمدیہ، سلسلۃ الملوک اور خطاب۔ سر سید کے رفقا، ان کے جو دوست تھے وہ مولانا الطاف حسین حالی تھے، ڈپٹی نذیر احمد محسن الملک، نواب وقار الملک چراغ علی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی ذکا اللہ اور محمد حسین آزاد، اور 27 مارچ 1898 میں اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔